اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ سورہ یونس مکی دور کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطع کہتے ہیں کٹے ہوئے کو، جسے کاٹا گیا۔ الگ الگ پڑھے جانے کی بنا پر ان کو مقطعات کہتے ہیں، اور اللہ ہی ان کے معانی خوب جانتا ہے۔ ان کا مقصود تحدی یا چیلنج ہے کہ یہ وہی الفاظ اور حروف ہیں جو انسان اپنی عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی حرف اس میں زائد نہیں، کوئی لفظ اس میں ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے استعمال میں نہ ہو۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ اس جیسا کلام لے آئے، تو یہ بطور چیلنج کے ہے۔ چیلنج کو اردو میں تحدی کہتے ہیں۔ تل کا آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں۔ تل کا ویسے تو اسم اشارہ ہے مؤنث کے لیے اور بعید کے لیے، یعنی وہ ہے بعید کے لیے، لیکن یہ عربی زبان میں کسی چیز کی عظمت کے اظہار کے لیے جو کہ اس کے ہاتھوں میں قریب ہوتی ہے، بعید کا اشارہ استعمال کر دیتے ہیں۔ جیسے ذالک الکتاب، ذالک مذکر ہے اور تل کا مؤنث ہے۔ کتاب عربی زبان میں مذکر ہے اور آیات عربی زبان میں مؤنث ہے، تو اس لیے تل کا آیات، یہ آیتیں ہم، یعنی کہ اس کا ترجمہ وہ آیتیں کرنے کی بجائے کرتے ہیں یہ آیات ہیں، اور اس میں ایک عظمت اور شان پائی جاتی ہے۔ تل کا آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، الحکیم، حکمت والی۔ حکیم جو لفظ ہے یہ حا، کاف اور میم مادے سے ہے۔ حکم یحکم ہے، ایک تو حکم رکھنے والی ہے، اور حکمت دانائی والی ہے، اور محکم ہے یعنی مضبوط ہے، پختہ ہے۔ تو تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک حکم رکھنے والی، پختہ اور دانائی والی کتاب ہے۔ حکیم جو فعیل کے وزن پر ہے تو اس کے معنی جو ہیں وہ جس کی حکمت، دانائی اور پختگی ہمیشہ رہے، تو یہ صفت مشبہ ہے الحکیم، یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی جو دانائی ہے، اس کی پختگی ہے اور اس کا حکم ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ کتاب ہر قسم کے حالات جو بھی پیش آئیں گے اس میں وہ اپنے احکامات فراہم کرے گی۔ جیسے انسان ایک حکیم ہوتا ہے اور وہ نبض دیکھ کر بیماری معلوم کر کے اس کا علاج تجویز کر دیتا ہے، تو یہ کتاب بھی حالات کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل تجویز کر دیتی ہے۔ تو تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکیم کتاب کی، محکم، پختہ، حکم رکھنے والی اور دانائی والی کتاب کی۔ اکانا کیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات،
ان یہ کہ اوحینا ہم نے وحی کیا ہے الی رجل ایک آدمی کی جانب منہم جو انہی میں سے ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے جو وحی بھیجی ہے ایک آدمی پر جو کہ انہی میں سے ہے، اس پر ان یہ کہ انذر ڈر سنائیے، تو ڈر سنا دے، الناسا لوگوں کو، وبشر اور خوشخبری دے دے الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے۔ انذر اور بشر دونوں جو افعال ہیں یہ فعل امر ہیں، حکم کے لیے ہیں کہ یہ جو کتاب کا اتارنا ہے اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کو ڈر سنا دیں اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں انہیں خوشخبری دے دیں۔ ان لہم یہ کہ ان کے لیے قادمہ مقام ہے صدق سچائی کا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایک سچا مقام ہے، یعنی عمدہ مقام ہے۔ قال الکافرون تو کہا کافروں نے، ان ھذا یعنی جو انکار کرنے والے تھے جنہوں نے اس کلام کا اور نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا ان یقیناً ھذا یہ ہے لساحر لازماً جادوگر، لام تاکید کا ہے، ساحر اسم فاعل ہے جادوگر، یعنی نبی علیہ السلام کو جادوگر کہا یا کہ اس کلام کو مبین جو کہ واضح ہے، یعنی واضح جادوگر ہے۔ ان ربکم یقیناً تمہارا رب، چونکہ کچھ لوگ جو ایمان لا رہے تھے اور وہ اپنے خاندانوں سے الگ ہو رہے تھے اور اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے نا وہ ایک جادو ہے اور نوجوانوں پر زیادہ اثر کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان ربکم یقیناً تمہارا رب اللہ اللہ ہے، الذی جس نے خلقا پیدا کیا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، یوم کہتے ہیں دن کو، اور یہ ایک وقفہ ہے جو 2 افعال کے یا 2 واقعات کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ 2 واقعات کا درمیانی فاصلہ جو ہے زمانے کے اعتبار سے یوم کہلاتا ہے۔ اور پھر یہ دن عام یہ ہمارا دن مراد بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس جتنا وقفہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم بیش بھی۔ ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا، پھر وہ متمکن ہوا، علی العرش عرش پر۔ یہ لفظ جو استوا ہے یہ بغیر پریپوزیشن کے آئے تو اس کا معنی برابر ہونا ہوتا ہے، جیسے ہم لفظ خط استوا استعمال کرتے ہیں جو نقشے کے اوپر وہ درمیانی خط ہے جو گلوب کو دونوں حصوں میں برابر تقسیم کرتا ہے، ڈیوائیڈ کرتا ہے، تو اسے خط استوا کہتے ہیں۔ تو استوا کا مطلب برابر ہونا ہوتا ہے، اور جب استوا کا صلہ علی آ جائے جیسے یہاں آیا ہے استوا علی، تو اس کے معنی پھر متمکن ہونا ہے، کسی جگہ پر کسی کا قرار پکڑنا ہے، بیٹھنا ہے، متمکن ہونا ہے۔ اور اگر اسی کا صلہ الی آ جائے حمزہ کے ساتھ الی، تو استوا الی پھر اس کا معنی توجہ کرنا ہے، متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ تو ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر معاملات کی، الامر سے مراد تمام معاملات ہیں، یعنی زمین و آسمان کے تمام معاملات کی وہ تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع نہیں کوئی بھی شفاعت کرنے والا، الا ہاں مگر، من بعد اذنہ اسی کی اجازت کے بعد ہے، یعنی اگر کوئی شفاعت سفارش کرنے والا ہے
تو وہ اسی کی اجازت کے بعد سفارش کرے گا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، یعنی ایسا ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، جس نے کہ آسمان و زمین کو 6 وقفوں میں پیدا کیا ہے، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا ہے، تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو ذالکم اللہ ربکم، ایسا ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس تم عبادت کرو اسی کی، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو اللہ رب العزت نے جو کہ قادر ہے ہر ایک چیز پر، اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں وہ سب چیزیں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ 6 وقفے رکھے، 6 یوم کے، تو یعنی تدریجاً کام کرنے کو سکھایا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو بھی۔ الیہ مرجعکم، اسی کی جانب تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب کا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقاً سچا ہو کر رہنے والا، انہو یقیناً وہ، یبدأ پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، پیدائش کو، الخلق مصدر ہے بمعنی مفعول کے، یعنی وہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ، وہ اعادہ کرے گا اس کا، یعنی اسے مارنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کرے گا، ثم پھر یعیدہ، وہ اعادہ کرے گا، اس کا، لیجزیہ، تاکہ وہ جزا دے، یعنی وہ جو اعادہ ہوگا وہ اعادہ اس لیے ہوگا کہ وہ جزا دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے تھے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے تھے نیک صالح عمل، شریعت کے مطابق انہوں نے عمل کیے تھے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کا، اللہ کی آیات کا، انبیاء کا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، ایک کھولتے ہوئے گرم پانی کا، وعذاب علیم، اور عذاب ہے دکھ دینے والا، بما کانوا، اس بنا پر کہ تھے وہ، یکفرون، انکار کرتے، کفر کرتے تھے، هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل الشمس، بنایا ہے سورج کو، ضیاء، روشنی دینے والا، یعنی جس کی روشنی اصلی اور ذاتی ہے اس کی، والقمر، اور چاند کو بنایا ہے، نوراً، روشن، منور، یعنی روشنی کا انعکاس کرنے والا، وقدرہ، اور اس نے مقدر کی ہیں، مقرر کر دی ہیں اس کے لیے، یہ ہو کی ضمیر القمر کی جانب ہے، یعنی اس چاند کے لیے مقرر کی ہیں، منازل، منزلیں، کہ ہر روز کا چاند جو ہے نا وہ گزشتہ چاند سے مختلف ہوتا ہے، تو 28 منزلیں اس کی ہیں، وہ یعنی کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب کو، یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اور سورج کے طلوع و غروب سے یہ سالوں کی گنتی ہے، اور یہ پورا جنتری ہے، کیلنڈر ہے، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک، اس سب کو، الا، ہاں مگر، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے اسے حقیقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کوئی تصوراتی نہیں ہے، اور اللہ نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، یہ فائدے کے ساتھ ہے، یفصل الآیات، وہ تفصیل کرتا ہے آیات کی، یعنی جدا جدا کر کے دلائل کو بیان کرتا ہے، اپنی نشانیاں جدا جدا کر کے دکھاتا ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو کہ علم رکھتے ہیں،
ان یقیناً فی اختلاف آگے پیچھے آنے میں، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور اختلاف یختلف و اختلاف کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرے کا آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ ان فی اختلاف اللیل یقیناً پیچھے آنے میں رات کے، والنہار اور دن کے، یعنی رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں۔ اور پھر رات اور دن جو ہے وہ اپنے اوصاف میں بھی اختلاف رکھتے ہیں کہ دن روشن ہوتا ہے اور رات تاریک ہوتی ہے، دن جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور رات ٹھنڈی ہوتی ہے وغیرہ۔ تو ان فی اختلاف اللیل والنہار یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ اور جو کچھ کے پیدا کیا ہے اللہ نے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یعنی جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ مرئی مخلوق ہے یا غیر مرئی ہے، یعنی مادی ہے یا کہ وہ غیر مادی ہے، تمام جو بھی مخلوق ہے وہ لآیات، البتہ ان سب میں دلائل ہیں، ان سب میں نشانیاں ہیں، وہ سب بھی اللہ کی آیات ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتقون جو کہ متقی ہوتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے بچتے ہیں۔ جس طرح یہ قرآن مجید کی آیات ہم پڑھتے ہیں تو اسی طرح یہ کائنات کی بھی آیات ہیں، جو اللہ کے افعال ہیں، یہ اللہ کا قول ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے۔ تو جس طرح یہ قول کی آیات ہیں اسی طرح فعل کی بھی آیات ہیں، یہ قولی آیات ہیں وہ فعلی آیات ہیں۔ ان الذین یقیناً جو لوگ لا یرجون نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہم سے ملاقات کی، ورضوا اور وہ راضی ہو رہے ہیں، بالحیات الدنیا اس ادنا زندگی کے اوپر، حقیر اور قریب کی اس زندگی پر، وطمئنوا واو اور اطمئنوا وہ مطمئن ہو گئے ہیں، بہا اسی پر، یعنی اسی ادنا زندگی پر، قریب کی حقیر زندگی پر ہی مطمئن ہو بیٹھے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ ہیں، عن آیاتنا ہماری آیات سے، غافلون غافل، یعنی ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں، ہمارے دلائل سے وہ غفلت میں ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں، مأواہم ٹھکانہ ان کا، النار آگ ہے، بما کانوا یکسبون اس بنا پر کہ جو کچھ ہیں وہ کماتے، کسب کرتے۔ کسب ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی معاوضہ دیا جائے، تو انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس دنیا کے اندر اس کا معاوضہ اسے آخرت میں ملے گا۔ تو انسان کے تمام کام اس کے کسب ہیں، اس کی کمائی ہیں۔ ان الذین آمنوا یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی صالح عمل اپنی صلاحیت کے مطابق اور وقت کے تقاضے کے مطابق، شریعت کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، یہدیہم ہدایت دے گا انہیں، ربہم ان کا رب، بی ایمانہم ان کے ایمان کی بنا پر، یا ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی بنا پر، یعنی وہ جنت کی، یعنی جو حقیقی کامیابی ہے اس کی ہدایت دے گا، تجری جاری ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، فی جنات النعیم وہ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، دعواہم ان کا دعویٰ، ان کی جو پکار ہے، فیہا اس میں، یعنی ان کی جو آخری اور حتمی بات ہے اس میں، سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، یعنی ان کا جو حتمی کلمہ ہوگا وہ یہی ہوگا، سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، یا ان کی جو دعا ہوگی، ان کا طلب کرنا ہوگا اس جنت کے اندر،
وہ بھی سبحانک اللہم ہوگا کہ اے اللہ تو ہی پاک ہے، تو ہی منزہ ہے، تعریف تیری ہی ہے۔ یعنی سبحان سبح یسبح سے ہے، یہ تیرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا اپنے یعنی پانی کے اوپر اپنی سطح کو برقرار رکھنا، تو یہ منزہ ہونا اردو میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ عیوب اور نقائص سے پاک ہونا، اللہ کا اپنے مقام عالی پر فائز رہنا اور اس سے نیچے نہ آنا۔ تو سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اور دنیا میں بھی جو خوددار اور عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کا معمول یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز کوئی آدمی دیکھے اور اس کی تعریف کرے تو وہ فوراً اس کو ہدیے میں پیش کر دیتے ہیں، فقط اس کے تعریف کرنے پر ہی۔ تو اللہ رب العزت بھی اہل جنت کو، جنتی جب کسی چیز کی طلب کرے گا اور اس کی تعریف کرے گا، سبحانک اللہم کہے گا، تو وہ چیز اس کو پیش کر دی جائے گی۔ یعنی جو بھی نعمت وہ دیکھے گا اور جس نعمت کو اس کا دل چاہے گا تو وہ اس کے لیے الفاظ نہیں ادا کرے گا، وہ صرف سبحانک اللہم کہے گا تو وہ چیز اس کو پیش کر دی جائے گی۔ تو دعواہم فیہا، ان کا جو دعا کرنا ہے جنت میں، چنی چیزیں طلب کرنا، دعا کرنا، وہ فقط سبحانک اللہم ہوگا۔ یعنی وہ صرف سبحانک اللہم کہیں گے تو انہیں ان کی طلب مل جائے گی۔ وتحیتہم، اور ان کا زندگی کا دعا دینا بوقت ملاقات، اس میں دعا دینا، فیہا اس میں جنت میں، سلام، وہ سلامتی ہی ہوگا۔ یعنی ان کو جو بھی جس سے بھی ملاقات ہوگی تو وہ اللہ سے ملاقات تو اللہ بھی سلام قولا من رب الرحیم، ملائکہ بھی انہیں سلام کہیں گے، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ تو تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحیہ، ان کا دعا دینا اس میں سلام ہی ہوگا۔ وآخر دعواہم، اور آخری پکار ان کی، آخری دعا ان کی، یا آخری کلمہ ان کا، یا حتمی بات ان کی یہ ہوگی یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر و ثنا اللہ کے لیے، جہانوں کے رب کے لیے۔ یعنی کوئی بھی نعمت پائیں گے تو سبحانک اللہم سے، اور جب وہ پالیں گے تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اس کی اختتامی جو بات ہوگی وہ الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔